بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دنیا کے حالات پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نگاہ رکھے، اور کہیں پر بھی کسی بھی صاحب ایمان کو تکلیف ہو تو وہ یہ محسوس کرے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، مسلمانوں کے مسائل سے جو دلچسپی نہیں لیتا، ان کی فکر نہیں کرتا، ان کے درد میں شریک نہیں ہوتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری اگر اس دین کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے ہر فرد مسلم پر ہے، پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، تو پڑوس کا تو بہت حق ہے۔ اور جب پڑوس پر نگاہ جاتی ہے، ایک عرصے سے جو مناظر سامنے آتے ہیں، جو تصویر سامنے آتی ہے، وہ دکھ دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، کانٹے چبھوتی ہے، نفسیاتی بیماری پیدا کرتی ہے۔ ایک ایسا خوفناک، ہولناک، المناک منظر سامنے آتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اگر دجال نے اپنا پہلا گھر بنایا تو شاید پڑوس میں یہی گھر اس کو ملا، اور یہاں دجل کا یہ کام ہوا کہ جس کو پاکستان کہا گیا اس کو وہاں کے مجرموں نے نجیسستان بنایا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ وہاں دجل و فریب کی وہ سیاست اختیار کی گئی کہ لا الہ الا اللہ اس کا عنوان نہ بن سکے، نہ سیاست کا، نہ فوج کا، نہ عدلیہ کا، نہ معاشرے کا، نہ سوسائٹی کا۔ لا الہ الا اللہ کو صرف تماشے کے لیے رکھا جائے، اس کا ورد صرف مولوی کرتے رہیں، اور وہ جو مولوی اور دیندار طبقہ ہے وہ ایک اقلیت کی طرح زندگی گزارے۔ جس طرح کہیں پر بھی مسلم اقلیت ہے، ویسے ہی پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں، جو ان کو اسلام کی فکر ہے، جو دیندار ہیں، وہ ایک اقلیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شاید دنیا کے کسی ملک میں اس اقلیت پر بموں سے اور ڈرونوں سے حملے نہیں کیے گئے ہوں گے جیسا کہ پڑوس میں کیے گئے، اور وہاں کی یہ روایت ہے، وہاں کی یہ ریت ہے کہ ان پر اسی طرح حملے کیے جائیں۔ جب وہ سر اٹھائیں، جب وہ لا الہ الا اللہ بولیں، جب وہ مطالبہ کریں کہ یہ ملک تو شریعت کے لیے بنا تھا، تو ان کے بھیجے ہی پھاڑ دیے جائیں۔ یہ عمل ہوتا رہا، کیونکہ ظالماً واقعہ یہ ہے کہ امریکن ڈاگز کو ملک حوالے کیا گیا، وہ اس کے نگراں ہیں، وہ اس کے چپراسی ہیں، وہ سپاہی ہیں، وہ نگرانی گھر کی کر رہے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ 70-75 سال سے ان کا یہی کام ہے کہ جہاں پر بھی اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کی بات کہی اور اگر اس کے لیے کچھ جد و جہد کی تو وہ پوری شدت سے بھونکنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد دجل و فریب کے ایک سے ایک ماہر ان کے ماتحت آ جاتے ہیں، جنہوں نے ان کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال رکھا ہے، اور جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، عوام کا قبلہ کعبہ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا قبلہ بہرحال واشنگٹن رہے گا، ان کا قبلہ مغرب رہے گا، مغربی تہذیب رہے گی، مغربی لٹریچر رہے گا۔ یہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے، اور اسی کے لیے ملک کو بنایا گیا، توڑا گیا، اور بے شمار انسان ظلم کے شکار ہوئے۔ تو یہ وہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اور ادھر تو سبھی جانتے ہیں کہ جب سے ایک بندے نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اقوام متحدہ میں پوری قوت سے نبی کے مشن کو پیش کیا، اور نبی کے خلاف جو بکواس ہوتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور جب اس نے اس کلمے کا زیادہ ورد کرنا شروع کیا تو پھر سب کو معلوم ہے، پہلے چھپایا گیا، جھوٹ بولا گیا۔ 13 پارٹیوں کا جو مجموعہ تھا، جو ظاہر ہے کہ ایک ایسا مجموعہ تھا جس میں بدقماش اور آوارہ اور لٹیرے قسم کے لوگ تھے، اور ان کی سرداری ایک ایسے شخص کو سونپی گئی کہ جس سے بعد میں انتقام لینا تھا۔ پروگرام میں یہی ہے کہ صرف مداری کا کردار ادا کروایا جائے، تو اس وقت جس چیز کو وہ جھٹلاتے رہے، آج پورا ملک اس کو مان رہا ہے کہ جو حکومت گرائی گئی تھی وہ امریکن آرڈر پر گرائی گئی۔ اور امریکن آرڈر پر، یعنی امریکن آرڈر کا مطلب جو ہوتا ہے یہودی آرڈر، خوب یاد رکھا جائے۔ جب بھی بات امریکہ کی ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بات یہودی و صہیونی ہے۔ تو یہودی آرڈر پر جو حکومت گرائی گئی، اس کے لیے ایک عیاری، دجل، چالاکی اختیار کی گئی کہ جس کی حکومت گرا رہے ہیں وہ یہودی حکومت ہے۔ ایسے مجرم، ایسے مفتری، ایسے کذاب نہیں دیکھے گئے جنہوں نے پوری طرح سے ملک کو لوٹ لیا، ننگا بچا کر دیا، بھوکا کر دیا، لوگ بھوک سے تڑپ کر سڑکوں پہ نکل آئے۔ ایک ایسا منظرنامہ جو شاید افریقہ کے کسی ملک میں بھوک میں مبتلا ہو پیش کیا گیا، وہ منظرنامہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔
ایسی بدترین صورتحال جس پر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو کلیجے واقعہ یہ ہے کہ جیسے پھٹ جائیں. ایک ایسی صورتحال سامنے آتی ہے اور اس کے بعد صدا وہاں سے نہیں آتی جہاں سے آنی چاہیے تھی. جو نبی کے خلفاء اور نبی کے وارث اور نبی کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں، ان کے منہ سیے ہوئے ہیں، وہ گھٹے ہوئے ہیں، وہ نمائش سے اور مداریوں کے کھیل سے اور جوکروں کے تماشے سے متاثر کبھی ہوتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صورتحال یوں ہے. واقعہ یہ ہے کہ پورے ملک پر ایسا خطرناک قبضہ ہے امریکن کتوں کا، ایسا خطرناک قبضہ ہے. اور اس کے بعد پھر جب کوئی حکومت بنتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، تو سوائے اس کے کہ وہ مداریوں اور شعبدے بازوں کا ایک کھیل ہوتا ہے، ایک تماشا ہوتا ہے جس میں عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. یعنی دجل کا جو کام ہے، فریب، مکر، چالاکی اور عیاری اور شطارت کا جو کام ہے، جو دجال کا کام ہے، وہ عجیب بات ہے کہ اس سرزمین سے ہو رہا ہے. جس سرزمین کے بارے میں بہت سوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں سے تو وہ اٹھیں گے جو جھنڈے لے کر اٹھیں گے، مقابلہ دجال کا کریں گے. ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ پوری طرح سے ایک دجالی نظام نافذ ہے اور وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں یہ بولی قابل قبول نہیں ہے. یہ مت کہنا کہ لا الہ الا اللہ، یہ مت کہنا کہ محمد الرسول اللہ. تسبیح پر پڑھ لو، مدرسے میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، لیکن سیاست کے ایوانوں میں ان کلمات کا تذکرہ مت کرنا، شریعت کا حوالہ مت دینا، نظام الہی کو برپا کرنے کی بات مت کرنا. یہاں نظام چلے گا تو امریکہ کا چلے گا، یہاں نظام چلے گا تو دجالی نظام چلے گا. یہ وہ صورتحال ہے. عوام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل دجال کون ہے، کون تماشے کر رہا ہے. کوئی حکومت نہیں کر رہی، وہ تو مداریوں کی حکومت ہے، وہ تو ان کی ہے. جیسے بندروں کا تماشا دکھاتا ہے گلی کوچے میں کوئی بھی مداری، ان کا کردار صرف یہ ہے. اور اس کردار میں جو شریک ہوتے ہیں بے غیرت و بے شرم اور ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہرگز عوام کی خدمت ان کا نہ مقصد تھا، نہ ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا. اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے. پوری قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پوری قوم کو پوری قوت سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نظام کو برپا کرنا ہے. اور جو بھی اس راستے میں رکاوٹ بنے، جس کو چیف یہ جو چیف کو چپ بنا دو اور یا اس کو کچھ اور بنا کر پھر اس کو چبا لو اور تھوک دو. جس دن تم یہ کرو گے اس دن تمہیں آزادی حاصل ہوگی. اور جب تک تم چیف کی رٹیں لگاتے رہو گے، کبھی عدالت کی طرف بھاگو گے، کبھی ہائی کورٹ کی طرف، کبھی سپریم کورٹ کی طرف بھاگو گے، یہاں تک کہ کبھی صدر کی طرف بھاگو گے تو اس کی عزت کو پامال کر دیں گے، یہ سپریم کورٹ کے خلاف حملہ کر دیں گے، یہ ہائی کورٹ کا مذاق بنا لیں گے، کبھی جج تمہارے سامنے بداری بن کر آئے گا، وہ کھلواڑ کرے گا. سب مل کر وہی کھیل کریں گے جو دجال کا ہے اور دجال کے شاگردوں کا ہے. تو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر فیصلے کی ضرورت ہے. ایک فیصلہ جو قومی پیمانے پر ہو، پورے ملک کو آزاد کر دے دجال سے، مجرموں سے اور ایجنٹوں سے. امریکہ کے کتوں سے جب تک آزادی نہیں ملے گی کچھ نہیں ہو سکتا. بہرحال ایک درد ہے جو زبان پر آتا ہے اور چونکہ حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ تمہیں فکر ہونی چاہیے. اور قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمام انسانوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کی بات کرنا، اس کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا. دنیا بھر کے ہر ملک کو، ہر انسان کو، ہر قوم کو، ہر خاندان کو یہ فریضہ ہے جو اس امت پر عائد کیا گیا ہے، بالخصوص اس امت کے علماء پر. اس لیے بہت سے لوگ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ ہمارے ملک سے کیا تعلق، کیا معلوم، کیا بات. ایسے جاہلوں، نادانوں اور احمقوں سے یہ کہنا ہے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو اور ارد گرد جو مجرم ہے تمہارے درمیان اور ایجنٹ ہیں، ان کی کیسی کیسی ایجنسیاں ہیں، ان کی حرکتیں کیسی ہیں، تم ان کو دیکھ کر یہ سمجھ لو کہ تمہارے چاروں طرف وہ لپٹے ہوئے ہیں اور دجال نے تم کو جکڑ رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.